خوب آپ منبر پہ بھی ولایت کہتے ہیں، آپ جہاں مرضی ہے ولایت کا تذکرہ کرو، ولایت تذکرہ نہیں ہے، ولایت تذکرہ نہیں ہے جی اس کو یہاں پڑھیں یا یہاں پڑھیں۔ ولایت ایک سسٹم ہے، ولایت ایک نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس نظام کے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ ولایت کے نام پر تفرقہ ڈالنا ولایت نہیں ہے، ولایت کے نظام پر مومنین کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا ولایت نہیں ہے۔ ولایت کس چیز کا نام ہے؟ ولایت وہ نور خدا ہے کہ اگر انسان اس قلعے کے اندر آ جائے، دین بھی آپ کا محفوظ ہے، آپ کا ملک بھی محفوظ ہے، آپ کی قوم بھی محفوظ ہے۔ ولایت وہ قلعہ ہے، اس قلعے کی طرف آئیں۔ کتنا فرق ہے فہم میں۔ میں دن کی مجلس میں بھی اشارہ کیا، پہلے بھی شاید کسی مجلس میں اشارہ کیا کہ ہم بھی خیبر سنتے پڑھتے ہیں اور لبنان میں بھی خیبر بیان ہوتا ہے۔ ہم خیبر کی طرف جب آتے ہیں تو تالے اور چابی کے وزن میں الجھ جاتے ہیں کہ تالے کا وزن کتنا تھا، چابی کا وزن کتنا تھا۔ ہمیں تالا اور چابی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے، اس لیے خیبر سن سن کے بھی کچھ ہو نہیں سکتا ہم سے، لیکن وہ جب خیبر بیان کرتے ہیں اور وہ جب خیبر پڑھتے اور سنتے ہیں تو وہ خیبر میں تالے اور چابی سے بہت آگے گزر کے چلے جاتے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جس زمانے میں یہود اسلام کے خلاف قلعہ بنائے اس کا در کیسے اکھاڑا جاتا ہے۔ ایک وہ خیبر ہے، ایک یہ خیبر ہے۔ آپ 1000 سال اور چابی اور تالے میں الجھے رہیں، خیبر بپا نہیں کر سکتے۔ خیبر بپا کرنا ہے وہ در اکھاڑنا سیکھو، در اکھاڑنا۔ مولا سے پوچھو مولا یہ در آپ نے کیسے اکھاڑا تھا؟ اگر ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کا قلعہ بن گیا تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا، آیا ہم ان 39 دنوں والے لشکر میں سے ہوں گے یا آپ کے پیروکار ہوں گے؟ ہم کس لشکر میں سے ہوں گے؟ بہت فرق ہے ولایت میں۔ ولایت کے ساتھ ایک المیہ یہ ہوا کہ پہلے دن سے ولایت کو لوگوں نے ٹرخانا شروع کر دیا، ابھی بھی ٹرخاتے ہیں۔ ولایت فقیہ کی بات ہو تو بھی ٹرخا دیتے ہیں، ولایت معصوم ہو تو بھی ٹرخا دیتے ہیں، اور بعض تو ولایت خدا کو بھی ٹرخا دیتے ہیں۔ ٹرخانا بھی ایک مزاج ہے، بعض لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے ٹرخانا۔ ٹرخانا یعنی ٹرخانے کو کیا معنی کریں گے یہاں پر آپ؟ اہمیت نہ دینا، ٹال دینا، بولیے، پس پوش ڈال دینا۔ ٹرخانا یعنی اپنے ذمے کچھ بھی نہ لینا، اپنے ذمے لیے بغیر کسی کو مطمئن کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرخانا اسی کو کہتے ہیں نا، کہ آپ گئے کسی سے پیسے مانگنے کے لیے، اس نے ایسی ایسی وعدے دے دیے آپ کو، آپ چپ کر کے مطمئن ہو کے آ گئے، لیکن اس نے دیا کچھ بھی نہیں، اسی کو ٹرخانا کہتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں نا ٹرخانا، کہتے ہیں یہ ٹرخا دیا، باتوں پر ہی ہمیں، وعدوں پر ٹرخا دیا، وعدوں پر ہی ٹرخا دیا۔ ولایت کو کس پہ ٹرخایا گیا؟ ولایت کو نعروں پہ ٹرخایا گیا۔ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس دن اعلان ولایت ہوا اسی دن سے یہ کام بھی ساتھ شروع ہو گیا۔ خدا نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اعلان کر دے ولایت کا، اور یہ اعلان بہت ضروری ہے ہونا، اگر یہ نہ ہوا رسالت انجام نہیں پائی۔ اعلان ہو گیا، ایک خیمے میں ولی کو بٹھا دیا گیا اور لوگوں کو کہا کہ جا کر ولی کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ گئے، جا کر ہاتھ ملایا اور ساتھ ایک جملہ بھی کہا، کیا؟ بخن، سنا ہوا ہے نا، یہ جھجکتے کیوں ہیں؟ کیا کہا انہوں نے؟ بخن، بخن۔ بخن کس کو کہتے ہیں؟ واہ واہ۔ بعض کہتے ہیں مبارک، نہ مبارک کو نہیں کہتے بلکہ واہ واہ، یعنی
خدا نے حکم دیا، رسول نے اعلان کیا، ولی کو خیمے میں بٹھایا گیا اور آ کر کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، انہوں نے بخن بخن پر ٹرخا بخن بخن کر کے چلے گئے۔ 2 مہینے 10 دن بعد 2 مہینے 10 دن بعد 18 ذی الحجہ کو اعلان ہوا، 28 صفر کو رسول اللہ کی رحلت ہو گئی۔ 2 مہینے 10 دن گزرے۔ 2 مہینے 10 دن کے بعد سب سے پہلی مدافع ولایت حضرت سیدہ آئیں، ہر دروازے پہ آ کر دستک دی اور کیا کہا کہ وہاں جو بخن بخن کی تھی، آؤ آج گواہی دے دو، آؤ آج گواہی دے دو۔ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ بخن بخن کو کافی سمجھا۔ معلوم نہیں یہ کہاں سے رسم، کس کی سنت پڑ گئی، کیوں رسول کو نہیں پیروی کی، کیوں رسول کو فالو نہیں کیا، کیوں ولی کے پیچھے نہیں چلے، کیوں فقط بخن بخن کی تقلید شروع ہو گئی۔ انہوں نے بھی بخن بخن کیا، جا کے گھروں میں چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ آج بھی واہ واہ کر کے چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ولایت کی کیا قسمت ہے کہ کبھی بخن بخن اور کبھی واہ واہ۔ ولایت کو چاہیے کیا؟ ولایت کو سیرت فاطمی چاہیے، سیرت حضرت زہرا چاہیے۔ پوچھتے ہیں لوگ کہ جب آئے حضرت سیدہ کے در پر آ کر آواز دی، بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ کیوں سیدہ دروازہ کھولنے آئی، کیوں امیر المومنین نہیں آئے؟ بعض یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ سارے ماجرہ میں علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ جب آئے گھر کے باہر آئے، جب گھر کے باہر آئے، آواز دی، علی اٹھے، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ گیا، لیکن حضرت سیدہ کھڑی ہوئی کہ علی ہر جنگ اور ہر میدان آپ کا رہا، احد آپ کا تھا، بدر آپ کا تھا، خیبر آپ کا تھا، حنین آپ کا تھا، یہ سارے میدان آپ کے تھے، لیکن ولایت کا میدان میرا ہے۔ اے علی ہر جنگ آپ نے جیتی ہے، یہ جنگ زہرا کو جیتنے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ولایت کا محاصرہ ہوتا ہے تو ولی کا کام نہیں ہوتا، پیروں کا کام ہوتا ہے۔ اس دن زہرا زوجہ علی نہیں تھی، شیعہ علی تھی، شیعہ علی تھی۔ آج پوچھتے ہیں نا، آج اگر حملہ ہو گیا کیا کریں گے ہم؟ آج اگر دروازہ ولایت پہ آ کر کوئی آ کر باہر سے کہے کہ ولی کو باہر نکالو، ولایت کے نظام کو ختم کرو ورنہ ہم بارود سے آپ کو آگ میں مبتلا کر دیں گے، کون باہر نکلے؟ پیروکاران حضرت زہرا باہر نکلیں۔ نہ کہیں کہ ولی کیا کرے گا، ولی کے پیروکار کیا کریں گے، ولی کے شیعہ بن کر نکلی باہر۔ کہا جب تک میں موجود ہوں علی تک کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ کیا جملہ کہا، جب تک زہرا زندہ ہے علی تک کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ آخر جناب زہرا تو ایک خاتون ہیں، علی مرد ہیں۔ یہاں عورت اور مرد کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں ولی اور پیروں کا مسئلہ تھا کہ جب تک پیروں زندہ ہو کوئی ولی تک آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، اگرچہ وہ پیروکار ایک خاتون ہی کیوں نہ ہو۔ سیدہ نکلی باہر، کہا دروازہ کھولو، در تک نہیں کھولا، دروازہ نہیں کھولا سیدہ نے۔ انہوں نے کہا ہم آگ لگا دیں گے، دھمکی دی، آگ لگانے کی دھمکی دی، اور پھر آگ لگا بھی دی۔ کس در کو آگ لگا دی؟ در ولایت پہ آگ لگا دی، در تطہیر پہ آگ لگا دی، وہ در جس کا احترام رسول اللہ کرتے تھے۔ رسول اللہ کی یہ سیرت تھی، جب بھی مدینے سے باہر جاتے سب سے پہلے در حضرت زہرا پہ آتے اور آ کر سلام پڑھتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر درود ہو۔ یہ وہ در ہے جہاں پر فرشتے اجازت لے کے آتے تھے، جہاں پر فرشتے اجازت لے کر آتے تھے۔ جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی، سر اقدس رسول اکرم حضرت زہرا کی گود میں تھا، آغوش میں تھا، دستک ہوئی، بی بی فرماتی ہیں دستک دینے والے تجھے معلوم نہیں میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے،
3 دفعہ دستک ہوئی، رسول اللہ نے آنکھ کھول کے فرمایا میری بیٹی یہ پوچھ